نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام پاک اور ارشاد خداوندی۔ قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، جو سب سے آخری لیکن تمام انبیاء اور رسل کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور سب سے افضل اور جامع کتاب ہے۔ قرآن کریم اس جہان میں وہ نعمت بے بہا ہے کہ سارا جہان، آسمان و زمین اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس جہان کے خالق نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کون کون سے صحائف نازل کیے، تو جوابات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر سوال کیا جائے کہ ان میں کون سی کتاب ایسی ہے جو خود اپنے من جانب اللہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہو اور پھر تحریف و تبدل سے بھی قطعی پاک ہو، تو جواب میں قرآن کریم کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ کا نام آیا ہے۔ کسی مذہبی کتاب میں نہیں دیکھا کہ اگر اکثر اس کثرت سے اس کا نام استعمال کیا ہو۔ قرآن کی ہر آیت اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ کائنات کی لامحدود وسعتیں، آسمان کے ستارے، چاند کی چمک، سورج کی روشنی، ستاروں کی جگمگاہٹ خالق و قادر کی عظمت و رفعت پر شاہد گواہ ہیں۔ قرآن اسی عظیم و رفیع ہستی کے کلام کا نام ہے جس کی عظمت کا اندازہ متکلم کی بزرگی منزلت سے لگایا جا سکتا ہے۔ کائنات سے اللہ کا کلام زیادہ عظیم الشان اور بلند ہے۔ دنیا کی ہر وہ چیز جسے دیکھ کر انسان حیرت و ہیبت اور استعجاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، قرآن کے مقابلہ میں ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ جس طرح خالق تمام مخلوق سے بلند و برتر ہے، اسی طرح کلام خالق مخلوق کے کلام سے ممتاز و بالا ہے۔ قرآن کی عظمت کے لیے یہ نسبت ہی کافی ہے کہ وہ احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ اگر یہ مثل اپنے اندر کوئی معنویت رکھتی ہے کہ کلام الامام امام الکلام کا مصداق سے پہلے قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ایسی دولت ہے جو نہ زندگی میں انسان کا ساتھ چھوڑتی ہے اور نہ مرنے کے بعد چھوڑتی ہے، ہمیشہ انسان کی محافظ رہتی ہے، اور اس دولت کے ساتھ سیرت و کردار، ایمان و اخلاق بگڑتے نہیں بلکہ سنور جاتے ہیں۔ اس لیے اس دولت کے حاصل ہونے کے بعد صاحب قرآن دنیا داروں کے مال و متاع سے زیادہ اپنے کو مالدار پاتا ہے۔ قرآن خدا کی رحمت اور انسان کے ذہنی، نفسانی، اخلاقی اور تمدنی امراض کا علاج ہے۔ اللہ تعالی نے ایسا جامع نسخہ تجویز فرمایا ہے جو ساری بیماریوں سے بچانے میں اس وقت تک کے لیے کامیاب ثابت ہو جب تک اس عالم کو باقی رکھنا منظور ہو۔ یہ مکمل اور جامع نسخہ ایک جامع اصول علاج، سب پچھلے نسخوں کے قائم مقام اور آئندہ سے بے نیاز کرنے والا ہوا، اور وہ نسخہ قرآن پاک ہے۔ قرآن مجید شفا و رحمت ہے۔ قرآن مجید باعث برکت ہے۔ قرآن کریم تسکین کا سبب ہے۔ قرآن کریم رفعت کا سبب ہے۔ قرآن کریم باعث رشک ہے۔ قرآن کریم سے گھر معمور ہوتے ہیں۔ قرآن کریم دلوں کے زنگ اتارنے کا ذریعہ ہے۔ تلاوت قرآن سے اپنے گھروں کو روشن رکھو۔ کلام اللہ کے علم سے اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اس علم سے دل اور روح کو سرور حاصل ہوگا۔ قرآن پاک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ قرآن علم و عبادت کا مجموعہ ہے۔ قرآن ذکر بھی ہے
قرآن فکر بھی ہے، اس کے برخلاف کوئی چیز علم اور عبادت کے جامع نہیں۔ مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اور جہاد یہ سب عبادت تو ہیں مگر علم نہیں، مگر قرآن عبادت بھی ہے اور علم بھی ہے۔ عبادت ایسی کہ بروز قیامت پڑھنے والوں کے لیے ذریعہ شفاعت ہوگی، اور ایسا علم کہ اس سے زیادہ معتبر کوئی دوسرا علم نہیں۔ اسی لیے قرآن کو دوسری جملہ عبادات کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے۔ قرآن پاک سراپا نور، خیر و برکت ہے، ہزاروں رحمتوں اور خیر و برکت کا سر چشمہ ہے۔ اس کی تلاوت عبادت ہے جس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ قرآن کریم کا ہر لفظ اور ہر حرف اسم اعظم ہے۔ اس کے ساتھ اس کے الفاظ کا دیکھ کر پڑھنا، زبانی پڑھنا، معنی و مطلب کا سمجھنا اور سمجھانا اہم عبادت میں ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جب مسلمان قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے تو وہ گویا خدا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس شخص سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جسے اپنے خالق، رازق، رحیم و کریم آقا سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو، اور پھر ایسا بادشاہ جو شاہوں کا شاہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی فضیلت باقی سب کلاموں پر ایسی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر۔ اس کا پڑھنا، ورد کرنا ہزارہا رنج و مصائب اور بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے خدا خوش ہوتا ہے، روحانی عروج حاصل ہوتا ہے، آفات و بلیات دور ہو جاتی ہیں اور بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور آرزویں من جانب اللہ پوری ہو جاتی ہیں، تقدیر سنور جاتی ہے، خدا تعالیٰ کا غضب دور ہوتا ہے اور رحمت خداوندی کا سایہ ہو جاتا ہے۔ قرآن اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا رب جل شانہ کے پاس۔ اسی کے واسطے سے خدا تک رسائی ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتوں میں قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ قرآن پر عمل کرنا ہم کو قرآن نازل فرمانے والے کے پاس لے جا کر کھڑا کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی زینت کا سامان اور رونق کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی خوبصورتی کا ذریعہ، اور میری امت کے حق میں یہ سامان و ذریعہ قرآن مجید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو سب سے بہتر بتایا ہے۔ قیامت کے دن قرآن مجید عرش کے نیچے کھڑا ہو کر دنیا میں اس سے تعلق رکھنے والوں کی وکالت کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت اور عمل کرنے والے سے قیامت میں کہا جائے گا، پڑھتا جا اور خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جہاں تیرا پڑھنا ختم ہوگا وہیں تیری منزل ہوگی۔ بس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو تو تم سیدھی راہ سے کبھی نہ بھٹکو گے اور نہ کبھی ہلاکت سے دوچار ہوگے۔ اس کے احکام و تعلیمات پر عمل کرنا اصل عبادت تو ہے ہی، دنیا کے ہزار فوائد کا باعث بھی ہے۔ رزق میں وسعت و برکت، مال و اولاد میں اضافہ، دوسروں پر رعب و دبدبہ اور حصول اقتدار و حکومت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس لیے مسلمان کو سراپا قرآن ہی ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو فرمایا کان خلقہ القرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا پوچھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تصویر تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جاننا چاہو تو قرآن پڑھو، اور قرآن کو عملی جامہ میں دیکھنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ